محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ فاطر 35ویں صورت اس کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے۔ کتنی بڑی ہے کائنات! اور اس سے پہلے اس بات پہ غور فرمائیے کہ ایک ٹرین جا رہی، آج کل ہندوستان میں ٹرین میں تقریباً 22-24 بوگیاں ہوتی، 1000-1500 افراد سفر کرتے ہیں اس پر۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ ٹرین جو پٹری پہ جا رہی ہے، اگر آدھا انچ بھی اتر جائے تو کیا ہوگا؟ ٹرین گر جائے گی، زبردست حادثہ ہوگا، 100-200-500 آدمی مر جائیں گے۔ ہر چیز میں بیلنس کی ضرورت۔ ہوائی جہاز اڑتا ہے، ہوائی جہاز میں ایک کام کرنے والا ہوتا ہے، اسے لوڈر کہتے ہیں۔ وہ اس بات کا لحاظ رکھتا ہے کہ ہوائی جہاز جو اڑ رہا ہے اس میں لوڈنگ جو سامان کی، انسان تو خیر دونوں طرف بیلنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ادھر آدھے ادھر آدھے روز میں، لیکن سامان بھی جو اندر رکھا جاتا ہے وہ بھی ایسے رکھا جائے کہ کہیں ایک طرف نہیں ہو جائے گا، ایک طرف ڈھلک نہیں جائے جب وہ اڑ رہا ہے ہوائی جہاز۔ تو اسی طرح ٹرین کے لیے ایک بیلنس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ ذرا اتنی بڑی کائنات پہ غور کیجئے، کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک بیلنس کے ساتھ قائم کیا ہے، بیلنس کے ساتھ چلا رہا ہے۔ ہماری زمین 1 گھنٹے میں 1041 میل کی رفتار سے مغرب سے مشرق کی طرف گھوم رہی ہے۔ ہماری زمین 66,661 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سورج کے اطراف چکر لگا رہی ہے۔ یعنی اتنی بڑی زمین جو 25,000 میل کا ایک گولا ہے، یہ خلائے بسیط میں، اسپیس میں، 1 سیکنڈ میں 18.5 میل کی رفتار سے رواں دواں، اور اس کے اندر کوئی لرزش نہیں پیدا ہوتی۔ کچھ دوسری وجوہات سے زمین کے کسی ایک چھوٹے سے خطے میں جب ایک لرزش پیدا ہوتی ہے، زلزلہ جسے ہم کہتے ہیں، تو کتنی تباہی ہوتی ہے، 25-50 ہزار آدمی، کبھی کبھی لاکھوں آدمی مر جاتے ہیں، زمین تہوبالا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے تھام رکھا ہے، چلا رہا ہے اس کو ایک خاص رفتار سے، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں ہے۔ کتنا بڑا کام! بلکہ اگر آپ فلکیات، آسٹرونومی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا یہ کہکشاں کے اندر سے دوسری کہکشاں چلی جاتی ہے۔ ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم، سورج اس کا مرکز ہے۔ سورج سے ہم زمین جو تیسرا سیارہ ہے، پلانٹ ہے، یہ 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے۔ 8 سیارے ایسے جملہ ہیں جو مختلف فاصلوں پر مختلف رفتاروں سے اس کے اطراف گھوم رہے ہیں، اور سورج ان سب کو کنٹرول کر رہا ہے اپنی کشش کے ذریعے سے۔ اس نظام شمسی میں جو مادہ ہے، اب زمین پہ ہم دیکھتے ہیں مادہ ہے، مٹی ہے وغیرہ وغیرہ، صرف سورج زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 13 لاکھ گنا زمینیں اگر ڈالی جائیں تو یہ ایک سورج بنے گا، اور یہ سورج 1 سیکنڈ میں، زمین تو 1 سیکنڈ میں سورج کے چاروں طرف 18.5 میل کی رفتار سے سفر کر رہی ہے، اور سورج وہ جو 20 کروڑ سال میں اپنے مدار پر ایک چکر لگاتا ہے، 1 سیکنڈ میں 600 میل کی رفتار سے وہ چکر لگا رہا ہے۔ کتنی چیزوں کو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ اب یہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ ہماری جو کہکشاں ہے، گیلیکسی، ملکی وے جس کا نام رکھا گیا ہے، اس میں ایسے تقریباً کروڑوں اربوں اس میں نظام ہائے شمسی ہیں، اور ہماری کہکشاں کے بعد جو دوسری کہکشاں اس کا نام ہے اینڈرومیڈا۔
ہماری اس کہکشاں کے مرکز سے اس کہکشاں کے مرکز اینڈرومیڈا کے مرکز تک جانے میں 27 لاکھ نوری سال لگیں گے. 27 لاکھ لائٹ ایئرس. اور اللہ نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ ایک کہکشاں کے اندر سے دوسری کہکشاں نکل جاتی ہے، کوئی ٹکر نہیں ہوتی. کبھی کبھی آپ نے، آج کل تو ساری تصویریں ہمیں اویلیبل ہیں، دیکھا ہوگا لاکھوں چڑیاں اڑ رہے ہیں، مختلف فارمیشنز بنا رہے ہیں، ٹیڑھی میڑھی ہو رہی ہیں، ایک کے اندر سے ایک گروپ کے اندر سے دوسرا گروپ نکل رہا ہے، کوئی چڑیا کسی سے ٹکراتی نہیں ہے. اس طرح کا آپ نے منظر دیکھا ہوگا، ویڈیوز دیکھے ہوں گے آپ نے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے مختلف سیاروں کو، مختلف جو آسمانی ہیولے ہیں ان سب کو چلا رہا ہے. کہکشانیں ہیں، کہکشانوں کے اندر بہت سارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سولر سسٹمز ہیں، اور ایک کہکشاں کے اندر سے دوسری کہکشاں گزر جاتی ہے تو کسی میں کوئی ٹکر نہیں ہوتی. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پھر سنیے اس آیت کو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے. اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا نہیں جو انہیں تھامنے والا ہے. ٹرین اگر گر رہی ہے، آپ ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بچا سکتے ہیں؟ کوئی نہیں بچا سکتا ہے. کوئی باہری قوت بھی نہیں بچا سکتی، کوئی بادشاہ بھی نہیں بچا سکتا، انجینئرز بھی نہیں بچا سکتے. اور اللہ تعالیٰ کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی کائنات کو چلا رہا ہے. کیسی ندرتیں ہیں، کیسی قدرتیں ہیں، کیسی حکمتیں ہیں، کیسی صنعتیں ہیں، اور کیسا بیلنس ہے زبردست. کوئی چیز اس سے ٹکراتی نہیں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہم زمین پر دیکھتے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت پرندے اڑ رہے ہیں، اور وہ ادھر آ رہے ہیں، ادھر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. ایک کے اندر سے ایک گروپ، جھنڈ کے اندر سے دوسرا جھنڈ نکل رہا ہے، لیکن ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں. اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے، بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. انہو کان حلیما غفورا. حلیم بردبار، جو جلد بازی نہیں کرتا ہے، جو بہت ہی ٹھنڈے طریقے سے فیصلے کرتا ہے. حلم، جس کے اندر تحمل ہے. اور دوسری بات بتائے گی، دوسری صفت غفورا، بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً پکڑتا نہیں. کیسے کیسے ظالم فرعون، شداد، کیسے کیسے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ہٹلر، مسولینی، اور ان کے چھوٹے، ان کے اسسٹنٹس دنیا میں اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے. کتنے مشرکین ہیں، کتنے باغی ہیں، کتنے ملحد ہیں، کتنے آگ لگانے والے ہیں، کتنے فرقہ پرستی پھیلانے والے ہیں. اللہ حلیم ہے، اللہ سب کو موقع دے رہا ہے. اگر اللہ حلیم نہیں ہوتا فوراً پکڑ لیتا. اور غفور، بڑا معاف کرنے والا بھی. ہم زندگی میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں محترم دوستو. یہ اللہ کا حلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، چونکہ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. تو اللہ کی ان دونوں صفات پر غور کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے عمل کو درست راہ پر قائم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت کو سمجھنے، اس کے امپلیکیشنز کو سمجھنے، اس کی وسعتوں پر غور کرنے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو جاننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگر فلکیات کا ہم مطالعہ کریں، آسٹرونومی کا، اور آج کل فلکیات، چھوٹے چھوٹے ویڈیوز ملتے ہیں، زمین کیسے کام کر رہی ہے، نظام شمسی کیسے کام کر رہا ہے، اور کائنات کی وسعت کیسی ہے، میکروکازم کیسا ہے. یہ ساری باتیں سائنس ہمارے سامنے واشگافندہ سے پیش کر رہی ہے. ان کو پڑھیے، اور اس آیت کی روشنی میں پڑھیے، اور اپنے ایمان کو کامل بنائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.